الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے جمعہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کا مطالعہ کیا تھا، اور آج ہمارا موضوع آیت نمبر 106 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرماتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، یا ننسها یا ہم اسے فراموش کرا دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، تو بہر صورت اس سے بہتر نأت بخیر منها اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، او مثلها یا اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر مکمل کاملاً قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت حقیقت میں یہودیوں کے ایک سازش کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے نازل کی۔ ہم جو سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل یہودیوں کے اندر پائے جانے والے خرابیوں کو بیان فرماتا ہے، اور ان کے اندر جو خباثتیں تھیں، جو شرارتیں تھیں، جو شیطنت تھی، ان میں سے ایک شیطنت کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ یہودیوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے تنگ کریں، ان کو نقصان پہنچائیں، اور اسی طرح ان کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کے اندر شکوک و شبہات ڈالتے تھے ایمان کے بارے میں، ان کے عقیدے کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ کیسی کتاب قرآن ہے، تم کہتے ہو یہ نازل کردہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسی کتاب ہے کہ قرآن ایک دن ایک حکم دیتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس حکم کو بدل دیتا ہے۔ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہوتی اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی تو یہ تو اس کے اندر نہ ہوتا، بلکہ ایک حکم اللہ پاک نازل کرتا اور اسے قیامت تک قائم رکھتا۔ یہ ایک طرح سے سادہ انسان کے لیے آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی جب اسلام نیا آیا تھا، یہ ایک شک کا ذریعہ بنا، اور اس طرح مسلمانوں کے اندر انہوں نے ایک شیطنت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو یوں وہ یہ کہتے کہ اللہ کے شان نہیں ہے، اللہ مالک کل ہے، وہ ایک ہی بات کا حکم دیتا اور وہ قیامت تک قائم رہتی۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کی اس شیطانی کا، ان کے اس شکوک اور شبہات پیدا کرنے کا اللہ نے جواب دیا، ان کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے نازل کیا، حکم دیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کا علم ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے، وہ علام ہے، وہ خبیر ہے، وہ سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے۔ اس کو اپنی مخلوق کے بارے میں جتنا پتہ ہے، کسی انسان کو اس کے اپنے بارے میں اتنا پتہ نہیں۔ تو اللہ اپنی مخلوق کے لیے جو بھی نازل کرتا ہے وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، اور جب تک چاہتا ہے وہ اس کا حکم، اس کی تلاوت،
وہ حکم قائم رہتا ہے، اور جب اللہ کی مرضی اس کے ختم کرنے کی ہوتی تھی تو اللہ کریم اس حکم کو ختم کر دیتا۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک کائنات ہے، یہ ساری کائنات اس کی تخلیق ہے، انسان بھی اس کے بنائے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنی حکمت کے تحت جب تک ایک چیز کو انسانوں کے لیے بہتر سمجھا اس کو نازل رکھا، اس کا حکم قائم رکھا، اس آیت کو قائم رکھا، اور جب اللہ پاک نے اس کو بدلنا چاہا تو اس کو یا ختم کر دیا یا لوگوں کے ذہنوں سے اسے فراموش کرا دیا۔ لوگ بھول ہی گئے کہ یہ آیت بھی تھی یا نہیں۔ تو اس بات کو آج ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ما ننسخ من آیت، جب کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، اور ننسہا یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ نات بخیر منہا، ہم اس آیت سے بہتر حکم، ہم اس حکم سے بہتر حکم تمہیں عطا کر دیتے ہیں، اور پھر او مثلہا، یا اس جیسا کوئی حکم تمہیں عطا کر دیتے ہیں۔ پھر ساتھ اللہ نے اپنا اتھارٹی بیان کی، اپنا اختیار بیان کیا، کہا کہ اے لوگوں کے اندر شک ڈالنے والے یہودیوں، تمہارے اندر جو خباثت ہے تم تو جانتے ہو نا، علم تعلم، یہ انداز ہے، کیا تمہیں یہ بات پتہ نہیں؟ کیا تم اس بات سے خبر نہیں رکھتے؟ تمہیں تو پتہ ہے، یہ انداز ہے، یہ نفی کا انداز ہے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا؟ جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ آج جمعہ ہے، تو آپ میں سے ہر شخص کی زبان پر کیا آئے گا؟ جی پتہ ہے، آج جمعہ ہے، ہم نماز جمعہ ادا کرنے آئے ہیں۔ تو ایک بات جو روز روشن کی طرح آیا ہوں، اور اس کو تحقیقاً اور کسی بات کے ذہن میں جو ابہام ہو یا کوئی اس کے اندر کوئی خلش ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن یوں فرماتا ہے، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے قرآن کی کوئی آیت پہلے نازل کی اور پھر اس کو ختم کر دیا، اس کا حکم منسوخ کیا، یا اس کی قرات منسوخ کی، یا اس کو دونوں طرح سے منسوخ کیا، تو یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے کرے۔ تو یہاں آپ تفصیل سے دیکھیں کہ جو لفظ نسخ استعمال ہوا، اللہ نے فرمایا ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو منسوخ کا یا نسخ کا دو معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نقل کرنا، کاپی کرنا، انگریزی میں اس کا ہم معنی کر سکتے ہیں، اور کسی چیز کا تبدیل کرنا، پھیرنا۔ اگر ہم اس کو عربی زبان میں دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ نسخ الکتاب، ایک کتاب، پرانے زمانے میں یہ بابوں کا طریقہ ہوتا تھا، جب پرنٹنگ پریس زیادہ نہیں تھے تو ایک بزرگ عالم کے پاس اس کے شاگرد بیٹھتے، تو اس کے پاس جو کتابیں ہوتی قلمی ہاتھ سے لکھی ہوئی، وہ اس سے پڑھتے بھی اور اس کی کتابت اپنے ہاتھ سے کرتے۔ اس کے لیے بولا جاتا تھا نسخ الکتاب۔ جو نسخہ استاد کے پاس ہوتا قرآن کا، حدیث کا، یا کوئی فقہ کی کتاب کا، یا کوئی ذکر و اذکار والا، تو وہ شاگرد اس کے پاس سے نقل بناتے اور اس طرح دوبارہ زندگی ساری اس کی شاگردی اختیار کرتے اور اس کو نقل کرتے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے نسخ الکتاب، کہ کتاب کو نقل کیا گیا۔ دوسرا معنی ہے اٹھا دینا، نسخ کا معنی اٹھا دینا، ختم کر دینا، زائل کر دینا۔ اور اس کے لیے عربی میں ایک سینٹنس ہے، جملہ ہے، فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے نسخت الشمس الظل، شمس نے سائے کو، ظل کو زائل کر دیا۔ جب سورج آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا سایہ موجود ہوتا ہے، کسی چیز کا سایہ، جب سورج اوپر آ جاتا ہے تو سایہ چلا جاتا ہے۔ اب سورج نے سائے کو بدل دیا۔ اس آیت مبارکہ میں یہاں پر اسی معنی میں استعمال کیا گیا لفظ نسخ کو۔ اب نسخ کی کتنی قسمیں رہی ہیں قرآن مجید کے نزول کے دوران؟ تو اس میں یہ تھا کہ پہلی قسم یہ ہوتی تھی کہ نسخ یوں ہوا کہ کسی آیت کی قراءت، اس کے پڑھنے کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی اس کا جو قراءت تھی، پڑھنا تھا، وہ ختم کر دیا گیا، لیکن اس کا حکم باقی رکھا گیا۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ جیسے آیت رجم ہے،
کہ اگر کوئی شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اس کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے، یہ شریعت نے بیان کیا ہے۔ اب اس آیت کی قرأت منسوخ ہے، اس کا پڑھنا منسوخ ہے، لیکن اس کا حکم ابھی باقی ہے۔ اچھا، نسخ کا دوسرا معنی جو لیا جاتا رہا وہ یہ تھا کہ اس آیت کا حکم ختم کر دیا جائے، حکم نہیں رہے گا لیکن آیت موجود رہے گی، آیت پڑھی جاتی رہے گی، قرأت چلتی رہے گی، لیکن اس پر حکم نہیں رہے گا۔ اس کے بارے میں دلیل ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت تھی، اس کو منسوخ کیا گیا اور اس کی قرأت کو باقی رکھا گیا۔ اسی طرح وہ عورت جس کا خامند فوت ہو جائے تو اس کی عدت 1 سال مقرر کی گئی ہے، وہ قرأت باقی ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا، وہ 4 ماہ اور 10 دن تک اب عدت میں رہے گی، 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ آزاد شمار ہوگی۔ نسخ کا جو تیسرا معنی ہے وہ یہ ہے قرأت بھی منسوخ ہو جائے، پڑھنا بھی ختم کر دیا جائے اور اس کا حکم بھی ختم کر دیا جائے، یعنی وہ قرآن کا حصہ بھی نہ رہے اور اس پر عمل بھی نہ رہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ سورہ احزاب جو ہے یہ سورہ بقرہ کی طرح لمبی تھی، لیکن اس کا کچھ حصہ اللہ پاک نے منسوخ کیا اور اس کا حکم بھی اٹھا لیا، اس کو مختصر کر دیا گیا۔ اور چوتھا معنی یہ ہے کہ منسوخ جو ہے وہ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے قائم مقام کوئی اور حکم عطا کر دیا جاتا ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا، ہم ایک حکم منسوخ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اگر ایک آیت کو اللہ نے منسوخ کیا وہ اس دور تک کی ضرورت کی آیت تھی، اب چونکہ لوگوں کے ذہن میچور ہو گئے تھے، ان کے ایمان پختہ ہو چکے تھے اور ان کی دینی رجحانات میں اضافہ ہو چکا تھا، تو اللہ نے اس سے بہتر آیت عطا کر دی اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ تو یہ جیسے میں نے مثال دی کہ رشتہ داروں کے لیے وصیت تھی، اس کو منسوخ کیا گیا اور اس کے بدلے میں مکمل میراث کے احکام بیان کر دیے گئے آیات میں، اس میں پوری وضاحت کر دی گئی کہ کون سے رشتہ دار کو کیسا حصہ ملے گا اور کس طرح ملے گا، وہ تفصیلات عطا کی۔ تو یہ جو چوتھی قسم کا نسخ تھا وہ یہ تھا کہ ایک آیت لی جاتی، احکام اس کے بدلے میں دیے جاتے اور وہ زیادہ انفع بولا جاتا ہے، زیادہ نفع بخش ہوتے تھے۔ اچھا، ایک پانچویں قسم بھی روایات میں مفسرین نے بیان کیا، وہ ایسے ہیں کہ کچھ احکام ایسے ہوئے ہیں، بعض کچھ تھوڑے سے کہ جن کو منسوخ کیا گیا لیکن ان کے قائم مقام کوئی اور حکم ہمیں نہیں دیا گیا، یعنی وہ اسی دور کی ضرورت تھے جس دور میں نازل ہوئے اور اللہ کریم نے ان کو اپنے وقت مقررہ پر واپس لے لیا اور اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں دی گئی۔ یہاں ایک خاص بات یہ ہے، اس بات کو سمجھنا ہے اور یہ سارا نقطہ اس کے اندر آ جائے گا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کریم نے جن چیزوں کو منسوخ کیا، جن آیات کو اللہ نے بدلا یا ختم کیا یا قرأت ختم کی یا حکم ختم کیا، تو وہ آیتیں تھیں جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم تھا یا کسی بات سے منع کیا گیا تھا۔ یہ دو باتیں ہیں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے کہ جو منسوخ کا حکم لاحق ہوا، منسوخ کا آرڈر آیا، کسی کی قرأت منسوخ ہوئی، کسی کا حکم منسوخ ہوا، کسی کی دونوں چیزیں منسوخ ہوئیں، کسی کے بدلے میں بہتر چیز عطا کی گئی، تو وہ ساری ان مضامین پر مشتمل تھی کہ جن کے اندر اللہ پاک نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، اوامر تھے، حکم تھا، یا کسی بات سے منع کیا گیا تھا تو اللہ پاک نے وہ حکم اٹھا لیا۔ یعنی حکم جو تھا وہ جو منسوخ کا وہ اوامر اور نواہی کے بارے میں تھا، اب اخبار کے بارے میں نہیں تھا۔ یہ بات سن لے، اخبار کہتے ہیں خبر، کوئی واقعہ، کوئی بات، یعنی پچھلی قوموں کا کوئی قصہ بیان کیا گیا ہو اور بعد میں اس کو بدل دیا گیا ہو، ایسے نہیں ہوا۔ اخبار کو، خبروں کو، انفارمیشنز کو، قوموں کے حالات کو وہ اللہ نے نہیں بدلا، حکم بدلا۔ یہ اس کے اندر ہی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے اور یہ فلسفہ تنسیخ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کریم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ ہمیں بہتر جانتا ہے
کہ کون سا حکم ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہے اور کب تک نفع بخش ہے، اور کون سی بات ہمارے لیے کب تک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سارے معاملات، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس بات پر یہ یقین رکھنا ہے۔ اور آخر میں اللہ کریم نے ان کافروں کو، ان یہودیوں کو، ان اہل ایمان کے اندر طنز پیدا کرنے والے، شک پیدا کرنے والوں کو یہ بھی جواب دے دیا، کہا کہ تمہاری کیا مجال ہے کہ میرے احکام پر، میری نزول کردہ کتاب پر، میری شریعت پر تم کوئی بات کر سکو۔ میں مالک کل کائنات ہوں، ساری کائنات کا واحد مالک ہوں، یہ ساری میری تخلیق ہے، میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا؟ کیا اس بات کی تجھے خبر نہیں؟ یہودیوں کو پتہ تھا یہ بات حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ شریعت حق ہے، مالک کے کائنات جو کام کرتا ہے وہی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ تجھے پتہ ہے اندر سے، علم تعلم، تو نہیں جانتا، یہ تو جانتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کاملاً دسترس رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر مزید وضاحت کی، فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں خبر نہیں، کیا تم یہ جانتے نہیں، ان اللہ، بے شک رب اللہ وہ ہے، لہو ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت بھی اس کی ہے، والارض، اور زمینوں کی بادشاہت بھی اس کی ہے۔ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کا حکم چلے۔ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کا آرڈر چلتا ہے۔ اور کہا یہ تجھے نہیں پتا کہ آسمانوں پر بھی اسی کا حکم ہے اور زمینوں پر بھی اسی کا حکم ہے، وہ بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ چاہے حکم دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور آگے اللہ نے بڑی وضاحت مزید کی، فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ یہاں اللہ پاک نے، یہ قرآن پاک کا مزاج ہے، جو آپ ریگولر یہاں سننے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ جیسا مضمون چل رہا ہوتا ہے اللہ کریم ویسی اپنی صفات کو بیان کرتا ہے، اور اس بات کو مزید کھول کر اللہ پاک بیان فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے علم تعلم، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی من ولی، مددگار نہیں۔ اب یہاں ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے اور ولی کا معنی قریبی بھی ہوتا ہے، اور جو قریب ہوتا ہے وہی مددگار ہوتا ہے نا۔ یہاں دونوں معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں اس مناسبت سے بات کی کہ یہودی اگر آپ کے ہمدرد بن کر یا عقل مند بن کر یا سمجھدار بن کر یا دانشور بن کر وہ تمہارے ساتھ اگر گفتگو کریں اور ان کی کوئی بات تمہاری عقل کو بھلی بھی لگنے لگے تو یاد رکھنا اللہ سے بڑھ کر تمہارا کوئی قریبی نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، یہ یہودی ہیں، یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، یہ تمہارے ساتھ ہمدردی نہیں رکھ سکتے، یہ کبھی تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ آج کے دور کی بات بھی کر لیتے ہیں، آج کے دور میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمدرد بن کر غلط راستے پہ لگاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ کون ہمیں سیدھے راستے پر لگاتا ہے، کون ہمارا حقیقی ہمدرد ہے جو راہ حق دکھانے والا ہے۔ اگر آج ہماری دوستی کسی ایسے انسان کے ساتھ ہے جو آپ کو حق کے راستے سے ہٹائے اور بدی کے راستے پر لگائے، وہ آپ کا دوست نہیں، وہ دشمن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور اس سے چاہیے وہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا کے رکھتا ہے، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ یہاں اسی طرح کی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو یہودی باتیں کرتے ہیں، یہ دانشوری دکھاتے ہیں، بڑے طریقے سے تمہارے دماغ کے اندر شک ڈالتے ہیں، ان کو جواب دے دو کہ ہمیں اللہ سے بڑھ کر کوئی قریبی نہیں، اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی مددگار نہیں، ولا نصیر، مدد بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قریبی بھی ہمارا وہی ہے۔ ہم اسی بات کو قبول کریں گے جو رب ہمیں بتائے گا،
ہم اسی بات پر ایمان رکھیں گے جو رب ہمیں قرآن میں دے گا، ہم اس طریقے پہ چلیں گے جس طریقے کو ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے۔ آگے فرمایا بڑی خاص بات وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ آپ نے پڑھ لیا پچھلی آیات میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ بہت سوال کیا کرتے تھے، کبھی کیا بات کرتے، کبھی کیا مطالبہ کرتے، کبھی کہتے یہ زمین سے اگنے والی چیزیں ہمیں دے دو، کبھی کہتے آسمان سے کھانا اترے، ہم ساری باتیں پڑھ چکے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک بات حضور کے زمانے میں بھی ہوئی، اس پر اللہ پاک نے منع کیا اور فرمایا ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، تم بھی اپنے رسول سے ایسے سوال کرو کما سئل موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا من قبل، اس سے پہلے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کیلو کال کرنے والی تھی، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ ہمیں پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ تو یہ جو ان کے کیلو کال سوال تھے، مطالبے تھے، تو اس طرح کی ایک بات حضور کے دور میں بھی ہوئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا اللہ نے ادب سکھایا۔ یہ بات ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا، ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اب رائنا کا لفظ جو ہے وہ اس میں بے ادبی نہیں تھی لیکن شائبہ بے ادبی تھا، یہودیوں نے اس کے اندر بے ادبی کا پہلو پیدا کیا تھا۔ اللہ نے کہا یہ لفظ بھی میرے نبی کی بارگاہ سے ختم کر دیتے ہیں، ادب والا لفظ بولو، انظر نہ کہو، نظر شفقت فرمائیں۔ یوں ہی آپ دیکھیں گے پورا قرآن آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بارگاہ رسالت کا، نبی رحمت کی بارگاہ کا ادب ہمیں اللہ رب العزت خود سکھاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے سوال کرو کما سئل موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا من قبل، پہلے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اب اس بات کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا۔ یہ بات آپ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح خواہ مخواہ کی بحث کرتا ہے، کیلو کال کرتا ہے اور تنزیہ سوال کرتا ہے اور فضول گفتگو کرتا ہے اور بے ادبی کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کو قرآن کی زبان میں کفر سے تعبیر کیا گیا۔ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کہ جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب جو نبی کی بارگاہ ہے اس کا ادب چاہیے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دور کے یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اللہ کو ہم نہیں مانتے جب تک کہ سامنے نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ ہمیں ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں واضح دکھاؤ اللہ، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ نے انہیں کہا یہ بکرا، یہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا یہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، فلاں فلاں فلاں، تو بار بار سوالات کرتے رہے۔ یہ بھی ہمیں اب قرآن مجید نے، اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں قرآن سے یہ نور لینا ہے کہ بارگاہ رسالت، حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ خاموشی سے جو حکم دیا جائے اس کو قبول کیا جائے۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اس پر عمل کریں گے، یہ بات ہمیں حکم ہے۔ اور ادب کا حکم ہے کہ خاموشی سے بیٹھنا ہے، خواہ مخواہ کی بحث نہیں بنانی، خواہ مخواہ کا سوال نہیں لینا۔ اب اسی کے ساتھ آخری بات میں یہاں پر، چونکہ ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں اور ہمیں یہ بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ جس طرح بارگاہ رسالت میں یہ چیزیں دی گئی ہیں، یہ آداب سکھائے گئے ہیں، اسی طرح سلسلے چلے ہیں تو سلسلوں میں بھی یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ اب جو آپ کا مرشد ہو، جو آپ کا ہادی ہو، جو آپ کا رہبر ہو، جو آپ کا رہنما ہو، جو آپ کا استاد ہو، اس کے لیے بھی یہی ادب ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھیں اور جو دیا جائے اسے لیں اور جسے منع کیے جائے اسے رک جائے تاکہ ایمان آپ کے دلوں میں جڑ پکڑ لے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کا یہ نور عطا فرمائے اور قرآن کی تعلیمات پر ہمیں سچے دل سے عمل پیرا ہونے کا ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔